السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو کہ دارالحکومت واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے، اس دوران ایک شخص نے تم غزہ میں نسل کشی کے شراکت دار ہو کے نعرے لگاتے ہوئے احتجاج درج کرایا۔ جو بائیڈن نے واشنگٹن میں اسلحہ کے تشدد کی روک تھام کے معاملے پر سالانہ طور پر منعقدہ گرینڈ سینس یونیورسٹی کانفرنس میں شرکت کی۔ جو بائیڈن کی تقریر میں اس وقت خلل پڑا جب ہال میں موجود ایک شخص نے چیخ کر کہا، تم غزہ میں نسل کشی میں برابر کے شریک ہو۔ کچھ دیر تک رکتے ہوئے جو بائیڈن نے اس شخص سے نالا ہال میں موجود شرکاء کو پرسکون کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچے مارے گئے ہیں، اس پر انہیں آواز اٹھانے کا حق ہے۔ امریکی صدر جن پر غزہ میں اسرائیل کے قتل عام کی حمایت کا الزام ہے، ان کی تقریر اسی طرح کے احتجاج کی وجہ سے خلل کا شکار ہوتی ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہو رہے جرائم کی تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے آزاد بین الاقوامی تفتیشی کمیشن نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر تباہی سمیت جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ کمیشن نے 7 اکتوبر سے 31 دسمبر کے درمیان غزہ کی پٹی میں متحرک فریقوں کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور بین الاقوامی جرائم کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کی ہے۔ اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر تباہ کاریوں سمیت جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کمیشن نے تل ابیب انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ رافع شہر میں اپنے حملے فوری طور پر بند کریں، جن کے باعث ہزاروں شہری غیر محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر شدید گولہ باری شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کی فوجی ریڈیو کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر شدید گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صفد اور طبریہ شہروں سے منسلک سرحدی علاقے بالائی جلیل کی متعدد بستیوں میں سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حزب اللہ نے پہلی بار طبریہ شہر کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے بھی جنوبی لبنان پر شدید بمباری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے پر شمالی لبنان سے اب تک 90 بار حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں سے بعض کو ناکام بھی بنایا گیا ہے، جبکہ بعض سے علاقے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ حزب اللہ کے ان حملوں میں اس کے ایک کمانڈر سامی عبداللہ کی موت کے بعد شدت پیدا ہو گئی ہے۔ فلسطینی تحریک حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے مجوزہ معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع نے یہ اطلاع آج ایک سرکاری اہلکار کے حوالے سے دی ہے۔ اہلکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو حماس کی طرف سے ثالثوں کے ذریعے جواب ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے جو بائیڈن کی تجویز کے بنیادی پیرامیٹرز کو تبدیل کر دیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ تمام مقاصد حل کرنے تک جنگ نہیں رکیں گے۔ جنگ بندی تجاویز اسرائیل کو مقاصد کے حصول کی اجازت دے گی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں گزشتہ رات غزہ جنگ بندی کی امریکی قرارداد منظور ہوئی۔ حماس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی غزہ جنگ بندی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے اور تفصیلات پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے اب بھی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جارحیت جاری ہے۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے جوابی وار میں رافع میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ حزب اللہ نے لبنان کے حدود میں اسرائیلی ڈرون مار گرائے ہیں۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 37,160 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی آج چہارشنبے کو سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ یوکرین میں سعودی سفیر محمد بن سلیمان، مملکت میں یوکرین کے سفیر اناتولی پیٹرنکو اور دیگر عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی نے مسجد حرم کے اطراف ٹاور سے ایئر ایمبولنس سروس کا آغاز کیا ہے۔ SPA کے مطابق اس موقع پر وزیر صحت اور اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین فہد جلال بھی موجود تھے۔ یہ اقدام حج 2024 کے دوران عازمین کی سیفٹی، ان کی جان بچانے اور صحتی خدمات کے حوالے سے مملکت کی تیاریوں کا ایک حصہ ہے۔ ایئر ایمبولنس سروس مختلف مقامات پر مریضوں تک تیزی سے پہنچنے، ہنگامی طبی خدمات کی فراہمی اور مریضوں کو مختصر وقت میں صحت مراکز تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ سروس ایک مربوط صحت نظام کا حصہ ہے جو ہنگامی کال موصول ہونے اور سروس فراہم کرنے سے شروع ہو کر مریض کے خصوصی صحت مرکز تک منتقل کرنے پر ختم ہوتی ہے۔ اس سال اتھارٹی نے تمام زخمیوں اور مریضوں تک پہنچنے کے لیے مسجد حرم اور حج مقامات کے قریبی علاقے میں 7 ہیلی کاپٹر فراہم کیے ہیں۔
مکہ مکرمہ میں مسجد حرم کے اطراف کے علاقے میں سروس کا آغاز کیا گیا ہے، جسے عازمین حج تک پہنچنے کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ہلال احمر اتھارٹی نے حج سیزن 2024 کے لیے تقریباً 100 ایمبولنس مراکز میں 2540 میڈیکل پروفیشنلز، ایمبولنس ٹیکنیشینز اور انتظامی عملے کو بھی تعینات کیا ہے۔ ہلال احمر نے اپنی ایمبولنس فلائٹ کا ایک نمایاں حصہ حج مشن کے لیے وقف کیا ہے۔ اس میں 320 ایمبولنسز، 23 ایڈوانس ریسپانس وہیکلز، 7 ایئر ایمبولنس، گولف کارٹس، الیکٹرک اسکوٹر اور اضافی سروس وہیکل شامل ہیں۔ سعودی عرب کے ایوان شاہی کے مشیر اور شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات ڈاکٹر عبداللہ العربیہ سے آج چہارشنبے کو فلسطینی وزیر صحت ڈاکٹر ماجد اونی ابو رمضان اور وزیر برائے سماجی ترقی ڈاکٹر سما نے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق یہ ملاقات اردن میں غازہ میں ہنگامی امداد سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر ہوئی ہے۔ ملاقات میں غازہ کی نازک صورتحال اور وہاں بے گھر ہو رہے افراد تک امداد پہنچانے کے طریقوں اور کانفرنس کے اہم ترین موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی وزراء نے موجودہ انسانی بحران کے دوران فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے شاہ سلمان مرکز کی خدمات کو سراہا ہے۔ انہوں نے فلسطینی صحت کے شعبے میں فراہم کی جانے والی سعودی سپورٹ کا شکریہ ادا کیا، جس نے غازہ میں متاثرین کی مدد میں اہم کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر عبداللہ العربیہ سے فلسطینی ریلیف امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر باسل عبد الرحمان نے بھی ملاقات کی ہے۔ سعودی عرب نے اس سال حج کے دوران عازمین کے لیے پہلی بار خودکار فضائی ٹیکسی سروس کی سہولت کا افتتاح کیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق خودکار فضائی ٹیکسی عازمین کو مقدس مقامات پر سفر کی سہولت مہیا کرنے کے علاوہ سامان کی فوری ترسیل اور طبی ہنگامی سہولیات بھی فراہم کرے گی۔ سعودی وزیر برائے ٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروس انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے افتتاح کے موقع پر بتایا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی ایسی فلائنگ ٹیکسی سروس ہے جو سول ایویشن اتھارٹی کی لائسنس یافتہ ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے آج چہارشنبے کے روز جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن یعنی GACA کے صدر عبدالعزیز الدالج کی موجودگی میں تجرباتی بنیاد پر فضائی ٹیکسی کے عمودی ٹیک آف کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر ٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروس رمی الرامی ٹرانسپورٹ اور متعلقہ اداروں کے متعدد نمائندے بھی موجود تھے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ فضائی ٹیکسی کا افتتاح مستقبل کی جدید ترین ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجیز کو لاگو کرنے اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ جدید ایجاد کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپلیکیشنز کے استعمال کے ساتھ اپنانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ صالح بن ناصر نے بتایا کہ قومی نقل و حمل و لاجسٹک حکمت عملی کے مطابق مملکت کا عزم فضائی ٹیکسی ٹیکنالوجیز، الیکٹرک کاروں اور ہائیڈروجن ٹرینوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید بنانا ہے۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والی 130 سالہ معمر خاتون حج کے لیے سعودی عرب پہنچی ہے۔ سعودی حکام نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ کہتے ہیں کہ حج پر وہی جاتا ہے جس کا بلاوا آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ دیکھنے میں اس وقت آیا جب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے الجزائر کی 130 سالہ خاتون نے سعودی سرزمین پر قدم رکھا، جہاں سعودی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر سعودی حکام 130 سالہ خاتون کی آمد پر بنفس نفیس موجود تھے۔ اس موقع پر سرحدہ سیتی نامی خاتون نے سعودی قیادت اور سعودی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے حج کی سعادت کے لیے انہیں منتخب کیا اور اپنے گھر آنے کی توفیق عطا کی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے عازمین حج کی سہولت کے پیش نظر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے سبق نیوز کے مطابق سعودی وزارت اسلامی امور نے خادم حرم شریفین کے پروگرام کے تحت حج کے لیے آنے والے 9 ممالک کے مزید 145 شاہی مہمانوں کی خوش آمدید کہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اب تک 75 ملکوں کے 1075 شاہی مہمان مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان آج 2 روزہ سرکاری دورے پر اسپین روانہ ہوئے ہیں۔ اسپین میں مصروفیات کے پہلے دن وہ دارالحکومت میڈرڈ میں اسپین کے شاہ فلپ ششم کے ساتھ اور کل وزیر اعظم سانچیز کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ حکمرانوں کے مذاکراتی ایجنڈے کا سب سے اہم موضوع غازہ ہوگا اور علاقے پر اسرائیلی حملے روکنے اور پائیدار امن کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ واضح کہ اسپین نے 28 مئی کو سرکاری سطح پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے اس فیصلے کو سراہا تھا۔ مذاکرات میں عالمی حالات اور ترکیہ اسپین تعلقات پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں صدر اردوغان وزیر اعظم کے ہمراہ ترکیہ اور اسپین کے درمیان متوقع 8ویں بین الحکومتی سربراہی اجلاس کی بھی قیادت کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کا قائد اعظم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ آج چہارشنبے کو وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کے امور سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ صحت کا شعبہ انتہائی اہم اور
حساس ہے جس کے ذمے انسانی جانیں بچانے کا اہم فریضہ ہے۔ وزیراعظم نے ہیلتھ ٹاور کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کے حوالے سے فوری طور پر لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت جاری کی۔ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہیلتھ ٹاور میں بہترین معیار کے اسپتالوں کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی، نرسنگ یونیورسٹی، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لیبارٹریز اور امراض کی تشخیص کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے ملک میں پولیو کے نئے کیسز سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام ملکی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اور شراکت داروں کی مدد سے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنائیں گے۔ وزیراعظم پاکستان نے قومی وزارت صحت کے زیر تحت لیبارٹریز کے معیار اور کارکردگی کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے وزارت قومی صحت اور اس سے منسلک اداروں میں بہترین استعداد کے ہیلتھ پروفیشنلز کی تعیناتی کی بھی ہدایت دی ہے۔ ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے اس کے 2 شہری یوکرین میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں افسوس کے ساتھ علم ہوا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازعات میں روسی فوج میں بھرتی ہوئے 2 ہندوستانی شہری ہلاک ہو گئے۔ ہم ہلاک شدگان کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے نے روسی حکام سے ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کی حوالگی کی بھی درخواست کی ہے۔ بیان میں روس سے ہندوستانی شہریوں کو بھرتی نہ کرنے اور شہریوں کو فوری طور پر آزاد کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرز کی کارروائیاں ہماری شراکت داری کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گی۔ بیان میں علاوہ ازیں ہندوستانی شہریوں کو روس میں ملازمت کے اشتہارات کے حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ ہندوستانی پریس کی رپورٹوں کے مطابق تقریباً 200 ہندوستانی روسی فوج کی صفوں میں سپورٹ فورس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے تقریباً 24 سال پرانے لال قلعہ حملہ کیس میں پاکستانی دہشت گرد محمد عارف عرف اشفاق کی درخواست رحم مسترد کر دی۔ اسے اس کیس میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ عہدیداروں نے آج چہارشنبے کے دن یہ بات بتائی۔ 25 جولائی 2022 کو صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد دروپدی مرمو کی طرف سے مسترد یہ دوسری درخواست رحم ہے۔ سپریم کورٹ نے 3 نومبر 2022 کو عارف کی درخواست نظر ثانی خارج کر دی تھی، جس سے اسے سنائی گئی سزائے موت کی توثیق ہو گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سزائے موت سنائے جانے کے بعد وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ 2 طویل تاخیر کی بنیاد پر دستور کی دفعہ 32 کے تحت اپنی سزا کم کروا سکتا ہے۔ عارف کی درخواست رحم 15 مئی کو موصول ہوئی تھی اور اسے 27 مئی کو مسترد کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ کے آرڈر مورخہ 29 مئی کے حوالے سے یہ بات آج بتائی۔ 22 دسمبر 2000 کو دراندازوں نے لال قلعے کے احاطے میں تعینات 7 راجپوتانہ رائفلز یونٹ پر گولیاں چلائی تھی، جس کے نتیجے میں 3 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی شہری اور ممنوعہ لشکر طیبہ کے رکن عارف کو حملے کے 4 دن بعد دہلی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ وہ دیگر 3 عسکریت پسندوں کے ساتھ مل کر حملے کی سازش کرنے کا خاطی پایا گیا۔ تحت کی عدالت نے اسے اکتوبر 2005 میں سزائے موت سنائی تھی، جسے دہلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔